اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر رحمت عالم کی سنت مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک راستے سے تشریف لاتے اور پھر جب واپسی نماز عید کے ادا کرنے کے بعد حضور نے گھر کو جانا ہوتا تو حضور راستہ بدل کے جاتے، اس لیے کہ دونوں راستوں پر ملائکہ موجود ہوتے ہیں، یا تو مصافحہ کرتے ہیں آنے والے مسلمان سے، اس کو بلا رہے ہوتے ہیں چلو عیدگاہ کی طرف، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں بخشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کی تمام عیدوں سے مختلف حضور کی امت کی عید ہے۔ ہماری عید میں اللہ کی عبادت بھی ہے، ہماری عید میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، ہماری عید میں سجدے بھی ہیں، ہماری عید میں دعائیں بھی ہیں، ہماری عید میں استغفار بھی ہے، ہماری عید میں خواہشات بھی ہیں، ہماری عید میں جسمانی لذت بھی ہے، ہماری عید میں روحانی لذت بھی ہے۔ یہ خلاق کائنات کا رحمت عالم کے ذریعہ سے اس امت پر احسان عظیم ہے۔ کھاتے ہم ہیں، معاملات ہمارے ہوتے ہیں، خوشی ہمیں ہوتی ہے، لیکن عید کا اجر کون دیتا ہے؟ اللہ۔ محبت سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اور تو ویسے یہ کلمات ٹھیک ہے نا، بڑے عظیم کلمات ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حجت الاسلام، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھتا ہے، اور پھر اس کا اجر و ثواب اپنے مسلمان بھائیوں کو، امت مسلمہ کو پہنچاتا ہے۔ اے اللہ، جو میں نے کلمات پڑھے ہیں، حضور کی امت مرحومہ جتنا مسلمان فوت چکے ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اے اللہ ان کا ثواب انہیں عطا فرما۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی تمام مسلمانوں کو بھی اجر دیتا ہے، اور ان سب کے برابر اللہ کریم اس بندے کو جس نے یہ کلمات پڑھے تھے، اللہ اسے پوری امت مسلمہ کے جتنا مسلمان فوت شدہ ہے، جب یہ فوت ہوگا اللہ اسے بھی اتنا اجر دے گا، اور اللہ کریم 1000 نور بندہ مسلمان کی قبر میں اپنے شان کے لائق نازل فرمائے گا۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں کھائیں پیئیں، محبت سے عید منائیں، وہاں اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، وہاں نماز کو نہ بھولیں، قرآن مجید کی تلاوت کو نہ بھولیں۔ دیکھیں ذرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، عید کا دن ہے، اور امیر المومنین کا بیٹا جس کے پاس نیا لباس نہیں ہے، نیا لباس نہیں ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، جس کے نام کی ہیبت اور وقار کا یہ عالم ہے۔ کیسر و کسریٰ کے حکمران شاہی تخت پہ بیٹھ کر کانپ اٹھتے تھے، گھر کی یہ حالت ہے، مال و غنیمت بہت کچھ ہے، گھر کے حالات یہ ہیں۔ آج حکمران سارے آپ کے سامنے ہیں۔ خلیفہ برحق کے بیٹے نے لباس عید والے دن وہ پہن رکھا ہے جس کو ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ امیر المومنین اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کے رو پڑے۔ بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا دل ٹوٹ جائے، امیر المومنین کا بیٹا ہے، لباس بھی نہیں ہے۔ اور میرے جوان بھائیوں، میرے بزرگوں سنو ذرا، امیر المومنین کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ابا جی دل تو اس کا ٹوٹے،
جس کا باپ ناراض ہو، اللہ اکبر، جس کے والدین ناراض ہوں، دل تو اس کا ٹوٹے، آپ مجھ سے راضی ہیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے ٹاکیوں والا لباس پہن رکھا ہے۔ میرے جوانوں، میں ان جوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، جو اپنے والدین سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، اپنے والدین کو خوش کرنے والے ہیں، اپنے والدین سے کمال محبت رکھتے ہیں۔ آج ان کی عید ڈبل عید ہے، ایک ان سے ماں باپ راضی ہے، دوسرا اللہ نے انہیں عید عطا فرمائی ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز عید ادا کرتے ہوئے یہ ذرا خیال کریں، میرے ماں باپ کبھی مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کا میں نے دل تو نہیں دکھایا؟ ہر بندہ اس بات پہ تھوڑا سا غور کرے۔ آج وہ خوش نصیب نوجوان ہیں جو نماز عید بھی ادا کر رہے ہیں اور ان کے ماں باپ بھی خوش ہیں۔ پھر ذرا دیکھیں، عید آؤ سے ہے، عربی کا لفظ، اس کا معنی لوٹ کے آنا۔ یہ بار بار عید آتی رہے گی قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی امت پہ عید آتی رہے گی۔ پچھلے سال ہمارے کئی بزرگ تھے، کئی دوست سے ملنے والے، وہ فوت ہو گئے، انہوں نے عیدیں پڑھی تھی، آج وہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو عید تو آتی رہے گی، لیکن عید پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں عید کس انداز میں ادا کر رہا ہوں۔ کیا میں نے صرف ظاہری لباس اچھا پہن رکھا ہے؟ کیا میں جس کو گلے لگا رہا ہوں، عید مل رہا ہوں، کیا دل میں واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دل میں تنگی ہو، نفرت ہو اور آپ عید مل رہے ہوں؟ یہ عید نہیں ہے، یہ عید نہیں ہے۔ عید تو محبت کا نام ہے، عید خوشی اسی کو کہتے ہیں۔ ہم لوگوں سے معاف کریں، لوگوں سے درگزر کریں، لوگوں کی زیادتیاں کی ہیں تو معافی مانگ لیں۔ پتہ ہے مسلمان کی تعریف میرے نبی نے کتنا جامع فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ جوانوں بزرگوں ذرا غور کرو، میرے نبی نے جو فرمایا مسلمان کون ہے، فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ سبھی غور سے سنیں، کیا میرا ہاتھ، کیا میری زبان گالی گلوچ، ظلم، جھوٹ، بربریت اس وجہ سے تو استعمال نہیں ہوئے؟ یہ میرے ہاتھوں نے ناجائز مال تو نہیں لیا، یہ ہاتھ میں نے کسی مسلمان پر تو نہیں اٹھایا، میں نے اپنی زبان کو کیسے استعمال کیا ہے؟ میں بہت بڑا پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے کہ میں نے اپنی زبان سے کہیں تلوار و تیر تو نہیں چلائے، میں نے زبان سے گالی تو نہیں دی۔ تو میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے، نماز عید ادا کرو، خوشی سے ادا کرو، لیکن اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے دل میں نرمی پیدا کر کے۔ رحمت عالم کی امت میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، بڑا خوب فرماتے ہیں، اللہ نے دو چیزوں میں ہڈی نہیں رکھی، ایک زبان میں ہڈی نہیں رکھی اور اللہ نے ایک دل میں ہڈی نہیں رکھی۔
میرے بھائیوں، میرے عید کے سامعین، اللہ کو وہی زبان پسند ہے جس زبان میں سختی نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، نرمی ہے، اور اللہ کو دل وہی پسند ہے جو نرم دل کا مالک ہے۔ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اپنی زبان پہ دیکھیے، غور کیجئے، اپنے دل پہ غور کیجئے۔ کیا آپ کا دل کسی مسلمان کی پریشانی اور غم میں خوش تو نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا دل کسی عزیز اور بھائی کی پریشانی، بیماری، مصیبت میں خوش تو نہیں ہوتا؟ تو پھر بھلے ہم ہزاروں عیدیں پڑھ لیں، مسلمان وہی مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا درد سمجھتا ہے۔ ایک موقع پر رحمت عالم صحابہ کے ہاں تشریف لے گئے، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سنیں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، 1 منٹ میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ 1 منٹ میں میرے سمے ہر بندہ بخوبی فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میرے صحابہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہتر کون ہے اور برا کون ہے۔ صحابہ خاموش رہے۔ دوبارہ فرمایا، بتاؤں کہ بہتر کون ہے، برا کون ہے؟ خاموش رہے، گھبراہٹ، خوف کی وجہ سے۔ تیسری مرتبہ عرض کی، حضور صحابی نے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمایا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ اللہ کی قسم پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، 1 منٹ میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا، کسی مسلمان سے لوگوں کو ہمیشہ خیر کی امید ہو، یہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ گالی نہیں دے سکتا، یہ جھگڑا نہیں کر سکتا، یہ لڑائی نہیں کر سکتا، یہ منافقت نہیں کر سکتا، اس سے ہر بندے کو خیر پہنچے، فرمایا اچھا مسلمان ہے۔ اور اگر ہر عزیز کو، رشتہ دار کو، دوستوں کو یہی ہو، اس سے شر پہنچے گا، اس کی زبان پہ شر ہے، اس کے کردار میں شر ہے، اس کے انداز میں شر ہے، فرمایا وہ برا آدمی ہے۔ علماء نے کیا خوب کہا ہے، ذرا غور کرنا۔ فرماتے ہیں درخت 3 طرح کا ہوتے ہیں، یہ درخت 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک درخت وہ ہوتا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے، کوئی بندہ اس کے نیچے آرام نہیں کرتا، اس کا سایہ حاصل نہیں کرتا، اس لیے کہ نیچے کانٹے ہوں گے، اوپر بھی کانٹے ہیں۔ ایک درخت وہ ہوتا ہے جو سایہ دار ہوتا ہے، کانٹے دار نہیں ہوتا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں مسافر نیچے آرام کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، تیسرا درخت وہ ہوتا ہے، کون سا؟ جو سایہ دار بھی ہوتا ہے اور پھلدار بھی ہوتا ہے، مسافر کو سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ مسلمان کی مثال اس درخت کی طرح ہے جسے سایہ بھی ملے، پھل بھی ملے، مشکل میں، پریشانی میں، تنگی میں، تکلیف میں کام بھی آئے۔ تو آج اپنی زندگی پہ غور کرے، میں اپنی زندگی پہ غور کروں، مجھ سے لوگوں کی کیا چاہت ہے کہ ان سے ہمیں خیر ملے گی یا شر ملے گا؟ فیصلہ کیجئے۔ عید کا دن ہے، نماز عید دل سے ادا کیجئے، دل میں نرمی پیدا کیجئے، اپنے دشمن کو معاف کر دیجئے، فتح مکہ کا پیغام حضور کا یاد رکھیے۔ اللہ کریم نے سورہ نور میں فرمایا، مجھے یہ آیت بڑا مزہ دیتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ پھر فرمایا تم بھی معاف کر دو۔ اگر میری اس عید کے خطبے میں آپ کو باتیں سمجھ آئی ہوں تو عمل کیجئے، میرے حق میں دعا کیجئے، محبت سے عید ادا کیجئے۔ کوئی غصے ہے، چلیے اس کے گھر میں،
آپ کی غلطی ہے یا اس کی ہے، درگزر کیجئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں 2 بندے مجھے دنیا میں نظر نہیں آئے، ایک اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے والا اخلاص سے وہ بھوکا غریب ہو گیا ہو، دوسرا معافی مانگنے والا اس کی عزت ختم ہو گئی ہو، اللہ عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ آخر میں سونا ہم لگوا رہے ہیں، ایک پلیٹ کی قیمت 20,000 ہے۔ حضور نے ہر موقع پہ صحابہ سے چندہ جمع کیا ہے، ہر موقع پہ۔ ہم بھی آپ سے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، مدرسہ بھی ہے، مسجد ماشاءاللہ دیکھیں، پہلی اینٹ سے الحمدللہ یہاں سے ہم چلے، کتنا بڑی عمارت بن گئی ہے۔ آپ نے بہت تعاون کیا ہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک پلیٹ کے کتنا پیسے ہیں؟ تقریباً 20,000 20,000 ہے، تو لازمی لے کر دیجئے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین ثم